مجھے کس طرح آپ یقین دلائیں گے کہ یہ واقعی خدا کا مذہب ہے یا خدا کی طرف سے سچے خدا کا بھیجا ہوا ہے؟ میں اپنی طرف سے بولوں بھائی میرا حکم مانو، جیسے قرآن چیپٹر 3 ورس نمبر 32 میں لکھا ہوا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دو لوگوں کا کہنا ماننا ہے، دو اگر مالک ہو جاتے ہیں کہ بولتا ہے بھائی اس کا بھی حکم مانو اور میرا بھی حکم مانو، تو یہاں پر تو مجھے دو مالک نظر آتے ہیں۔ کوئی بھی مذہب ہے، ہوں ہوں کسی کو تو گاڈ مانتا ہے، ہوں کسی کو بھی مانے گا تو ضرور۔ ہوں ہوں اس کے بعد اس بندے کو، جیسے بدھ مت ہے، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، اللہ کو بھی مانتے ہیں، مطلب جو بھی ان کا اللہ ہے۔ ہوں اس ہوں کے بعد بدھ جو مہاتما بدھ تھا اس کو بھی مانتے ہیں، جس طرح آپ کا مذہب ہے، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ کیسے جناب؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ آپ کون سی جماعت کے ہیں؟ جماعت اہل حدیث سے میرا تعلق ہے۔ جماعت اہل حدیث، اچھا جی، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ نے اپنے میسیج میں بتایا آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اسلام میں؟ جی جی، اسلامیات میں، جی جی اچھا اچھا، پھر تو ڈاکٹر بلاؤں آپ کو میں؟ جی جی بالکل۔ چلیں ڈاکٹر صاحب، مزہ آئے گا پھر۔ وہ تھوڑا سا نیٹ ورک میں، اصل میں پاکستان میں ایشو رہنا ہی ہے، یہ صحیح نہیں ہو سکتا، پرابلم کچھ ایسی ہے۔ چلیں جی، تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، کیا کر سکتے ہیں، خدا بالکل، بہتر کرے گا۔ جی جی انشاءاللہ۔ اچھا جناب، آپ نے اسلام میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو جی مجھے بہت ہی ابھی کیا یاد نہیں آ رہا وہ لفظ، مگر یہ کہ کافی مشتاق ہوں میں آپ سے بات کر کے۔ صحیح لفظ بولا ہے میں نے کہ نہیں؟ جی 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 جی، مشتاق ہی ہوتا ہے جی، شوق رکھنا۔ چلیں صحیح ہے، تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا اگر میں کسی چیز میں آپ کو لگے میں غلط ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اسلام جو آپ نے اس میں پی ایچ ڈی کی ہے، کس نے بھیجا ہے اور کس کا مذہب ہے یہ؟ یہ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اگر تو میں اپنی کتابوں کے مطابق، یعنی کہ جو میرا عقیدہ ہے اس کے مطابق میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہے۔ ہوں اصل میں دین جو ہے نا، وہ انٹرپریٹیشن لوگوں نے کر دی ہوئی ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن اردو میں یا ہندی میں مذہب ہے، ہوں تو اصل میں یہ مذہب نہیں ہے۔ مذہب جو ہوتا ہے نا وہ ذیلی ادارہ ہوتا ہے، یعنی کہ سب اس کا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اصل جو مین ہوتا ہے وہ دین ہوتا ہے، جی جی اللہ کی طرف سے نازل۔ جی جی اور یعنی کہ مجھے یقین ہے کہ قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ نے یہ نازل کی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، اور انہوں نے پھر یہ پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ یہ ایک رواداری ہے، رواداری سمجھتے ہیں جی جی یہ حسن اخلاق ہے، رواداری۔ لیکن اس میں ایک بات ہے کہ آج کل آپ مسلمان کو دیکھیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ نہ تو رواداری ہے نہ حسن اخلاق ہے، ایسا ہی لگتا ہوگا آپ کو، تو مجھے ایسا بھی کیوں ایسا ہی ہوا ہے لگتا ہے، یعنی یہ؟ کہ تو یہ ایسا ایسا کیوں ہوا ہے یہ آپ کا مسلمانوں کو کوسچن کیوں بہت نہیں اچھا ایسا دیکھ کے ہے۔ اصل لگتا میں کہ بات، رواداری ہے ان میں؟ اصل میں ایک واقعہ ہے کہ شاید آپ نے سنا ہے یا نہیں، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ایک یہودی عالم آتا ہے جس کا نام تھا عبد الرحمن بن عوف، ہوں وہ آگے پوچھتا ہے کہ علی یہ بتاؤ کہ تمہاری عبادت کے اندر اتنے وسوسے کیوں ہیں، مطلب رکاوٹیں کیوں آتی ہیں؟ آپ دیکھیں مسجد میں لوگ جو جاتے ہیں وہ جب مسجد سے باہر آتے ہیں تو وہ عمل وہاں چھوڑ آتے ہیں۔ ہوں اصل میں اس لیے آیا تھا کہ آپ نے ہر جگہ پہ مسجد ہو، گھر ہو، بازار ہو، ہوں اس میں رویہ ایک ہی رکھنا ہے۔ تو حضرت علی سے کہا کہ آپ کی نماز کے اندر رکاوٹ کیوں آتی ہے؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہوں تو حضرت علی نے فرمایا کہ جہاں پہ بیری کا درخت ہوتا ہے نا تو پتھر وہیں آتے ہیں۔ پڑھی بھی میں نے بات۔ شیطان جو ہے نا، ہاں جی، شیطان جو ہے نا وہ اس طرف ہی آتا ہے جہاں پہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ابھی یہ کسی بھی مذہب میں ہو، میں سب کو مانتا ہوں، سب اسلام میں ہو، کرسچینٹی میں ہو، جوڈائزم میں ہو، یہ تو اس ایک نے آ کے اخلاق خراب بھی ہے کر نا، یہ تو ایک اخلاق بھی ہے کہ اخلاق۔ کہا بھی جاتا ہے، جی جی ایک بڑی محاورتاً بات بھی کہی جاتی ہے کہ بھائی شیطان کو ڈھونڈنے نکلے شراب گاہوں میں اور زنا گاہوں میں، زنا کاری والی جی۔ جگہوں پہ، مگر شیطان تو ملا مسجد اور گرجا گھروں کے باہر ملا، جہاں پر اب آپ کی بات سے آپ کو جی جی گرجا ہو یا مسجد ہو، ظاہر ہے وہاں پہ ایمان ہوتا ہے، وہ خراب کرنے کے لیے آتا ہے۔ جی 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 اس نے جی شراب خانوں میں جا کے کیا کرنا جہاں پہ اس کا مطلب ہی نہیں ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں آپ کے ساتھ متفق ہوں اس بات کے اوپر۔ تو دیکھیں جی، اگر میں اسلام کے بارے میں پڑھتا ہوں تو مطلب بچپن سے ہی میں اسلام کی ٹیچنگ میں رہا ہوں، اسلام کو مطلب یہ کہ ڈیپتھ میں پڑھتا آیا ہوں شروع سے ہی، اور ہو سکتا ہے آپ کی نالج میرے سے زیادہ، اور میری یہی امید بھی یہی ہوگی کہ آپ
مجھ سے، میں آپ سے کچھ سیکھ سکوں، ٹھیک ہے. آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے جی تو بڑی اچھی بات ہے، بہت زبردست بات ہے. جی تو اگر میں مثال کے طور پہ میں ایک مذہب میں لے کر آتا ہوں، ایک مذہب، ٹھیک، خدا نخواستہ مجھے ضرورت پڑے، مگر ایک بات کرتا ہوں، مجھے جو ہے کسی چیز کی ضرورت ہے، مجھے کچھ لوگوں کو اپنے پیچھے لگانا ہے، میں چاہتا ہوں میرے پیچھے لوگ آئیں، مجھے پیسہ دیں، جو ہے خیرات دیں مجھے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دیں، اور مطلب یہ کہ عورتیں میرے پاس ہوں اور پیسہ ہو. یہ چیزوں کو دیکھ کے میں بولتا ہوں میں ایک مذہب بناتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کو مذہب بنانے کے لیے میں جی بولوں کہ بھائی اب جو ہے تم میرے پیچھے ہو لو، ٹھیک ہے. اور یہ جو پوری دنیا ہے، یہ ایک ایک ایسے شخص نے بنائی ہے جس کا نام ہے عبداللہ. نام لے دیتا ہوں ایسے ہی مذاق، مطلب مثال کے طور پہ عبداللہ نے دنیا مثال بنائی ہے. فرض کر. مثال دے رہا جی ہوں، ٹھیک ہے. عبداللہ نے جی دنیا بنائی ہے اور مجھے عبداللہ نے بھیجا ہے کہ میں تمہارے ساتھ، اور تم جو ہے نا مطلب جو میں بولوں گا اس کو تمہیں ماننا ہے. تو مذہب بیسکلی تو بولا یہ جا رہا ہے کہ عبداللہ کا ہے، ٹھیک ہے، مگر عبداللہ نے تو پہلے جو بتایا وہ کچھ اور تھا. اب اسی سے جڑتے جڑتے میں بولوں کہ بھائی یہ مجھے اسی عبداللہ نے بھیجا ہے. عبداللہ نے جو پہلے لوگ بھیجے تھے، ٹھیک ہے، وہ سب پوری دنیا جانتی ہے. مگر اب یہ انسان آتا ہے جو بولتا ہے مجھے بھی عبداللہ نے بھیجا ہے، تھوڑی سی ہم چینجز کریں گے، تھوڑی سی یہ چینجز آئیں گی. اب تمہیں جو کچھ کرنا ہے وہ تمہیں میری جو بھی میں بولوں گا تمہیں ماننا پڑے گا میری بات. تو یہ جو ہے یہ دین ابراہیم ہے. تو کیا آپ میری بات مانیں گے؟ اب میں دیکھوں گا اس کو، وہ جو کلام ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ جو باتیں ہیں وہ اپلیکیبل ہیں یا نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بولوں کہ بھائی ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. مثال کے میں آپ کو بولوں کہ بھائی جاؤ جا کر یو نو گھوڑا ہے، ٹھیک ہے، گھوڑا جی ہے، گھوڑے کا پیشاب پیو. آپ کو مثال دے رہا ہوں نہیں، ایک. یہ نہیں میں مان. جی جی یہ نہیں پئیں گے آپ، یہ نہیں مانیں گے؟ جی. اچھا. ہلو. میں نے کہا نا جو چیز اپلیکیبل ہے وہ مانوں گا. جی جی، جو چیز اپلیکیبل ہے وہ مانوں گا، میں ایسی باتیں کیوں مانوں. ٹھیک ہے. تو یہی چیز جب پیغمبر اسلام بولتے ہیں اسلام کے اندر کہ جی اونٹ کا پیشاب پینا جو ہے وہ جائز ہے، واجب ہے، تو آپ اس چیز کو یہ مانتے ہیں؟ جی میں نہیں مانتا. یہ حدیث جو ہے نا اس کی قسمیں ہوتی ہیں، آپ نے پتہ نہیں کس کتاب میں پڑھا. یہ اس کے ایک تو حوالہ دیں مجھے، اور دوسرا یہ ہے کہ حدیث ایک ضعیف بھی ہوتی ہے، حسن بھی ہوتی ہے. اب ضعیف حدیث بہت ساری میں نہیں مانتا. ہوں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے مثال دی حدیث صلاۃ تسبیح، ہمارے یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، شاید آپ کو پتہ ہے. مجھے پتہ ہے شفاعت حدیثوں کی بھی قسمام ہے، اور بخاری تسبیح کے صحیح کی بھی اندر بھی جو ہے اقسام ہے. ٹائپس ہیں، مجھے پتہ ہے. مگر اور دوسری پیغمبر بات میں اسلام دیکھوں. تو خود اس چیز کو انہوں نے جائز کیا ہے کہ ان کا پیشاب پینا، اور یہ بخاری کی روایت ہے، یہ عام روایت بھی نہیں ہے، بالکل صحیح بخاری کی جو آپ مجھے اوتھینٹک بک حوالہ ہے. دیں گے اس کا؟ جی جی، مجھے حوالہ یاد ہے، 5686 میں آپ جا کے پڑھ لیجئے اگر آپ کے پاس ہے. اگر نہیں ہے تو میں کون سی ڈھونڈ دیتا کتاب ہوں. ہے، کون سی جلد ہے؟ صحیح البخاری کی جو جلد کون سی؟ جی چیپٹر 77 صحیح ہوگا. البخاری کی؟ نہیں نہیں، وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، 77 ہوگا. اب یہ شرح تو بہت ساری ہیں. میں سمجھ گیا، مگر یہ اب انٹرنیشنل نمبر آپ کو بتا رہا ہوں، اور ٹھیک ہوگا، اس میں آپ میں کو دیکھوں گا. جی جی یہ انٹرنیشنل اور نمبر ہے. اب اس کو میں نہیں مانوں گا، اس کو میں نہیں مانوں گا. مگر یہ میں بات نے آپ نے آپ کو سنی ہے کبھی مثال پہلے؟ دیا. نہیں میں نے نہیں سنی. صلاۃ تسبیح جو نماز ہے نا، نماز اسلام کا حصہ ہے. ہوں لیکن ہوں اگر کوئی مجھے کہے نا کہ حدیث ہے، 250 حدیث ایسی ہیں جو حضور نے فرمایا کہ صلاۃ تسبیح پڑھی جائے، ساری کی ساری حسن نہیں ہے، ضعیف ہے، تو میں ہوں نہیں مانتا. میں نہیں پڑھتا. میں شبرات کو نہیں مانتا. آپ کو ہوں پتہ ہے نا اہل حدیث آرتھوڈاکس ہے. تو میں آرتھوڈاکس آپ میں بھی ایک فرقہ ہے، وہ تو زیادہ پتہ ہوگا. جی جی فرقہ نہیں ہے، مگر یہ کہ ہم میں فرقہ نہیں، کرسچنز ایک ہی ہیں. نظریہ ہے. نظریہ نظریہ ٹھیک ہے؟ نظریہ مجھے نہیں پتا کس سینس میں نظریہ کہہ رہے ہیں، بٹ یہ کہ کرسچن وہ ہے جو میں کرائسٹ کو آپ کو فالو مثال. کرتا ہے ایز اے لارڈ اینڈ سیویئر. دیٹ بالکل بالکل. جو آپ کا دین ہے جس کو آپ مان رہے ہیں، حدیثوں کو بھی آپ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اہل حدیث ہیں، جی تو وہ تو بنتے ہی حدیث میں. ٹھیک ہے. نہیں بہت نہیں. سارے احمدیہ ایک فرقہ ہے جس کے ساتھ آپ جی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہو،
میرا خیال ہے وہ آپ نہیں اسے میں کافر ہی بولیں گے. جی بالکل تو مطلب وہ بھی حدیث کو مانتے بالکل. ہیں, وہ بھی قرآن کو مانتے ہیں, اللہ اور نبی کو مانتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال آپ کے مذہب سے دے دوں. بالکل دیجیے جی. اب آرتھوڈاکس کرسچن جو ہے وہ جو کرسمس ہے وہ 25 دسمبر کو نہیں مناتے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آرمینیا میں مگر 6 اکتوبر کو 7 بالکل ہوتا بالکل ہے جنوری آپ میں. صحیح کہہ رہے ہیں, میں جانتا ہوں اس بات کو. اب یہ ان اب کا نظریہ ہے, یہ ان کا نظریہ ہے. جی وہ جی, دین کو مگر اس طرح مگر سمجھ رہے ہیں. نہیں 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 پیارے دوست, دیکھیں بہت زیادہ فرق ہے. جو بیسک کانسیپٹ ہے کرسچینٹی کا وہ چینج نہیں کرتے, اور نہ کوئی اور کرتا ہے. کرسچن وہ ہے جو خود جیسس کرائسٹ کو فالو کرتا ہے. اور یہ کوئی بات نہیں ہوتی کرسمس کوئی کیا دن مناتا ہے. میں تو آج بھی کرسمس مناتا ہوں, میں تو روز کرسمس مناتا ہوں. تو کرسمس کا تو کوئی ڈیٹ نہیں ہے نا اس طرح سے کہ جیسے کہ اہل تشیع ہیں سب الگ الگ دنوں جی پہ جی 12 ربیع الاول مناتے ہیں. صحیح. اہل حدیث 12 ربیع الاول کسی بھی میلاد النبی کو نہیں مانتے. اچھا, ویسے ہماری مسجد میں بند ہوتا مگر مناتے نہیں ہیں, مگر یہ کہ اس چیز کو ہے, جانتے مانتے بھی ضرور نہیں. ہیں. تاریخ تو ہے یہ نا نہیں نہیں نہیں, کہ پیدا تاریخ تو ہے لیکن ہم مانتے نہیں. پیغمبر اسلام پیدا بھی اسی دن ہوئے اور ان کی وفات بھی اسی دن ہوئی, ایسا ہی ہوا نا. نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. یہ تو آپ جو ہے نا اہل سنت میں ایک بریلوی مکتبہ فکر ہے, یہ تو اس کی سوچ ہے, وہ ایسا سمجھتا ہے. 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ولادت ہوئی, اچھا اور 11 ربیع الاول کو ان کی وفات ہوئی. اچھا اچھا اچھا, ہم مناتے کچھ بھی نہیں ہے, نہ ولادت نہ وفات, صحیح صحیح کیونکہ صحیح. وہ دین سے خارج کام ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھیں نا نظریہ ہمارا اہل تشیع کا جو بنیادی ہے نا وہ ایک ہی ہے کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج, یہ تو ایک ہی ہے نا. اب احمدیوں کا نظریہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, یعنی کہ رسالت کے آپ نے سنا ہوگا ایک ہماری وہ ہے جسے ہم ایمان مفصل کہتے ہیں, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ, اس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے. تو جو اس 5 میں بھی وہ کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا, اس وجہ سے احمدی مسلمان. چلیں خیر, آپ نے کہا کہ مجھے آپ نے اسلامیت میں کیا ہے پی ایچ ڈی, تو مجھے جی حیرت ہے آپ نے بات پڑھی نہیں. اب مثال یہ کے میں طور پہ سوچ رہا ہوں, جی 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 میں وہی سوچ رہا ہوں کہ یہ کس کتاب میں ہے. میں اس کو دیکھوں گا, پھر آپ کو اس کا جواب بھی دوں گا. اگر ہوئی تو میں بھی نہیں مانتا اس کو, اب دیکھیں نا بہت ساری چیزیں جب ماننی کیونکہ پڑیں بعض گی. چیزیں تو میرے پہ بھی ہیں نا. دیکھیں میری نہیں, بات بعض چیزیں سنیں. اللہ نے اب مجھے بھی میں بتا ایک ایک مذہب شوق لے کے کیا. آ رہا ہوں اور میں بولوں کہ میں ایک فاؤنڈر ہوں ایک مذہب کا, میں آپ کو کچھ بھی بولوں تو وہ تو آپ کو ماننا پڑے گا نا. حدیثوں میں تو ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ایک انہوں نے تو اپنے ساتھ لونڈیاں بھی رکھی ہوئی تھیں. تو یہ تو ایک ایسا سلسلہ ہے کہ ایک سنت ہے. اب آپ آج جی آپ آج لونڈی نہیں رکھیں گے نہیں, اپنے اس میں ساتھ؟ سنت بالکل. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جو ہے نا اس رکھیں گے زمانے آپ؟ کے اندر, میری سنیں بات, اس زمانے کے اندر کچھ نہیں, آپ اس نے طرح مجھے کا ایک مزاج تھا کہ جنگ بالکل ہوتی بولا تھی. کہ آپ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے, پوچھ رہا ہوں میں. نہیں میں نہیں رکھوں, اس کی اچھا وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی, وجہ بتائیے. کہ بعض اسلام جو ہے نا اس کی قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں جو آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آتی, اس وقت بھی سمجھ نہیں آتی تھی. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, پھر آگے چلتا ہوں اپنے ٹاپک پہ. کہ اللہ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کو انسان مسخر کر لے گا. تو صحابہ کو کیا پتا تھا کہ مسخر کرنا کیا ہوتا ہے. اور چاند پہ آج ہم دیکھتے ہیں, چاند پہ مریخ پہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہم جا رہے ہیں, تو وہ مسخر ہم نے کر دیا. ٹھیک ہے, تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو اس زمانے کے لیے تھی, بعد میں منع کر دی. ہمیں نہیں کہا گیا کہ آپ رکھیں, لازمی ہے جی, سنت ہے کہ لازمی ہے, اس کے بغیر آپ مسلمان نہیں, یہ نہیں کہا گیا. تو جس پہ نہیں کہا گیا میں نہیں رکھوں گا, اس میں اپنی مرضی کر سکتا ہوں. جس میں کہا گیا اس پہ میں مجبور ہوں ماننے پہ. مگر اب دیکھیں حدیث کی وہ بھی کام جو انہوں نے کہا اور انہوں نے کیا اس کو آپ بولیں گے کہ یہ سنت ہے, ایسے ہی ہے نا؟ دیکھیں گے تو پھر آپ ایسے کہیں گے کہ ان پہ وہی آئی تو ہم پہ بھی آنی چاہیے. وہ نہیں بھی مگر انہوں نے نہیں کیا. نہیں, وہ تو آپ پہ نہیں آ سکتی نا, کیونکہ آپ تو نبی نہیں ہیں نا. مگر ان کے جو نہیں آ آج سکتی, اسی تو لیے یہ بولا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام پانچے اوپر رکھتے تھے, تو پانچے بھی اوپر رکھو. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ پانچے سے نیچے جو تمہاری ہاں وہ آپ رکھتے شلوار ہیں, کا وہ حصہ سنت ہوگا ہے. وہ دوزخ میں جائے گا. ٹھیک وہ ہے, بالکل, جی جی اچھا, تو بالکل. یہ سنت ہے. یہ ساری جو انہوں نے کیا وہ لوگ کر رہے ہیں, آج وہی کام کر رہے ہیں. اب جو ہم جو بچپن میں بہت چھوٹا تھا تو ایک بڑے عالم میرے پاس آئے, میں ناخن کاٹ رہا تھا, ہاں تو ہاں, مجھے کہتے ہیں کہ اچھا. بیٹا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا ناخن کاٹ رہا ہوں انگوٹھے کا. تو کہہ رہے ہیں بیٹا جو چھوٹی انگلی ہے نا اس سے کاٹنا شروع کرو, یہ سنت ہے. اب میں ٹھیک ہے.
اپنے آپ کو دیکھوں اور میں پھر اس عالم کو دیکھوں. میں کہا یار یہ کیا بات کر گئے, یہ چیزیں مجھے کیا جنت میں لے کے جائیں گی کہ میں ناخن کاٹنا کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں. کہہ رہے ہیں یہ جو ہے نا ہمارا جو دین ہے, مطلب وہ مجھے بتا رہے تھے ہمارا جو دین ہے وہ سب سے بہترین دین ہے, اور ہمیں ناخن کاٹنے کا بھی جی بتا رہا ہے کہ کس طرح سے ناخن کاٹنے چاہیے. ارے بھائی دنیا میں اتنے امپورٹنٹ ضروری کام کرنے گئے ہیں, جا کے کسی غریب کو کھانا کھلا دو بھائی. آپ جی جی ناخن وہ کاٹنے آپ سے کی بات, صحیح کہہ رہا ہوں اس غلط میں کہہ رہا میں ہوں؟ آپ کے ساتھ, نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں اختیار دے دیا گیا ہے, لیکن وہ اختیار اب دیکھیں نا, آپ کھانا کھاتے ہیں آپ تو آپ الٹے ہاتھ سے کھا لیں, سیدھے سے کھا لیں, سنت تو سیدھے سے کھانا ہے. ہوں اصل میں کھانے, ابھی آپ واش روم کا میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اسلام کے اندر تو واش روم کے اندر داخل ہونے کا طریقہ بھی بتایا گیا, پہلے الٹا مجھے پیر پتہ پھر ہے سیدھا بھائی, پیر. دعا بھی ہے. ہر چیز پتہ ہے. اچھا دعا میں باہر ہے اندر نہیں. جی 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 مجھے پتہ ہے, مجھے پتہ ہے. اچھا پیارے دوست, مثال کے طور پہ مجھے کس طرح آپ یقین دلائیں گے کہ یہ واقعی خدا کا مذہب ہے یا خدا کی طرف سے سچے خدا کا بھیجا ہوا ہے؟ میں اپنی طرف سے بولوں بھائی میرا حکم مانو, جیسے قرآن چیپٹر 3 ورس نمبر 32 میں لکھا ہوا ہے, اطیعت اللہ و اطیعت الرسول. ٹھیک ہے, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی عطی اطاعت اللہ کرو. رسول. جی, تو اب یہاں پر دو لوگوں کا کہنا ماننا ہے. ایک بھی آرگنائزیشن میں یا کسی فرم کے اندر دو اگر مالک ہو جاتے ہیں کہ بولتا ہے بھائی اس کا بھی حکم مانو اور میرا بھی حکم مانو, تو یہاں پر تو مجھے دو مالک نظر آتے ہیں. کہہ رہا کوئی اور ہے, کر رہا کوئی اور ہے. کس کے نام پہ, مطلب کس کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلائی جا رہی ہے؟ یہ مجھے آپ بتائیں, اور کس طرح سے میں یقین کروں گا کہ واقعی یہ خدا کا ہی بھیجا ہوا ہے؟ یا تو مجھے کوئی بول دے کہ ہاں بھائی خدا کو مانو, دیٹس اٹ, اوبے اللہ, دیٹس اٹ, ختم ہو گئی کہانی, میں خدا کو مانوں گا. جب یہاں پہ آ جاتا ہے اطیعت اللہ و اطیعت الرسول, تو پھر تو مطلب یہاں پر تو سوال اٹھ گئے نا. ایک انسان کہہ رہا ہے میرا حکم مانو. اچھا جی ٹھیک ہے, آپ کی بات میں پوائنٹ تو ہے, لیکن بات یہ کوئی بھی مذہب ہے, ہوں کسی کو تو گاڈ مانتا ہے, ہوں کسی کو بھی مانے گا تو ضرور. ہوں اور اس کے بعد اس بندے کو, جیسے بدھ مانتے ہیں, میں مثال دیتا ہوں آپ کو, اللہ کو بھی مانتے ہیں, مطلب جو بھی ان کا اللہ ہے. اس کے بعد بدھ جو مہاتما بدھ تھا اس کو بھی مانتے ہیں, جس طرح آپ کا مذہب ہے, اللہ کو بھی مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں. ایک رشتہ بناتے ہیں اس رب کے ساتھ. تو اگر آپ میں بھی تو دو چل رہے ہیں نا. اصل میں اطیع اللہ و رسول کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے نا, وہ انسان کو گائیڈنس دے سکتا ہے اچھی طریقے سے, دے تو اللہ بھی سکتا ہے, لیکن انسان کو اب کیسے سکھائے گا کہ غسل کیسے کرنا ہے, کیسے سکھائے گا استنجا کیسے میں آپ کرنا کی ہے. تھوڑی سی اصلاح نہیں, کرتا بعض چلوں اس انسان بارے کی میں جو آپ جبلت نے. ہے. ہاں میں آپ کی بات سمجھ گیا. کرسچینٹی پہ جو آپ نے جو یہ بولا ہے, ہم تو اس لیے بولتے ہیں جیسس کرائسٹ کا حکم ماننا ہے کیونکہ ہم تو ان کو خدا مانتے ہیں. اگر پیغمبر اسلام نے خدائی کے دعویٰ کیا ہوتا تو ہم بولتے ٹھیک ہے بھائی, جب انہوں نے بول دیا پیغمبر اسلام نے کہ میرا حکم مانو, میں تو ایک نبی ہوں, ٹھیک ہے, میں تو انسان ہوں, اور انہوں نے اپنے اگلے پچھلے گناہ کی بھی معافی منگوائی قرآن چیپٹر 48 ورس 2 کے اندر. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے مجھے, سمجھ لو. تو اب یہاں سے مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جو کہ گناہ سے بھی جس کا تعلق ہے, اس کا حکم مان کے ہم کس طرح جنت جا سکتے ہیں. اب حضرت مسیح نے جو بات کہی, تو سیدنا مسیح کے کہنے کا مقصد یہ ہے اور مطلب یہ کہ وہ خدا ہیں. ان کا اگر ہم حکم مانیں گے تو ہم تو خدا کا حکم مان رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے تو یہ نہیں کہا کہ میں اور خدا ایک ہیں, تم نے مجھے دیکھ لیا تو سمجھو خدا کو دیکھ لیا. یہ تو سیدنا مسیح کی باتیں ہیں. انہوں نے کہا ہے میں اور خدا ایک ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ ہمیں خدا باپ کو دیکھنا, تو انہوں نے کہا تم نے مجھے دیکھ لیا, تم نے خدا کو دیکھ لیا, میں اتنی دیر سے تمہارے پاس ہوں, تمہیں پتہ نہ چلا. انہوں نے یہ جواب دیا, یعنی کہ انہوں نے تو خدائی کے دعوے کیے نا. اب ان کا حکم تو ہم مانتے ہیں کیونکہ ہم خدا کا حکم مانتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے ہم دو لوگوں کا حکم مان رہے ہیں, ہم تو خدا کا حکم مان رہے ہیں. اب پیغمبر اسلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بھی حکم مانو, اللہ کی اطاعت کرو اور میری بھی اطاعت کرو؟ یہ تو دوسری مجھے جگہ یہاں پہ پہ حدیث پوائنٹ بھی لگ رہا ہے نا. میں نے پہلے بھی آپ کو کوٹ کیا کہ حضور نے فرمایا کہ جہاں پہ اللہ کا حکم ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو, مجھے چھوڑ دو, کیونکہ برتر رفسی تو اللہ کی ہے. نہیں, مگر اگر مجھے کوئی فائدہ ہوگا تو پھر ایسے تو اللہ نہیں میں, مانتا. پیارے دوست, اگر مجھے کوئی فائدہ ہوگا تو پھر تو میں کوئی بنا دوں گا نا. فائدے تو بہت سارے. مجھے اگر کوئی مذہب میں فائدہ ہوگا تو میں بنا دوں گا. دیکھیں نا, ہاں میں نے آپ کو کہا کہ کلام جو ہے نا اللہ کا کوئی بھی ہو, چاہے انجیل اس وقت میں ہو جی جب وہ نازل ہوئی تھی, ہوں تو وہ بھی فائدہ دیتی تھی لوگوں کو. قرآن بھی فائدہ دیتا ہے, توریت بھی فائدہ دیتی تھی, زبور بھی دیتی تھی, لیکن اپنے اپنے اوقات میں. لیکن قرآن اوقات سے باہر ہے.
کہ تمام اور دوسری بات یہ ہے کہ عقیدہ تثلیث آپ تین مانتے ہیں، ٹرینیٹی، آپ کی آواز کٹ رہی، پھر سے بولیے گا. القدس، عیسیٰ علیہ السلام. جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ عقیدہ تثلیث کو مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے، آپ تین مانتے ہیں. کہاں یہ ٹرینیٹی کہاں ورڈ ہے بائبل میں؟ یہ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا خدا ہونا یا خدا کا بیٹا ہونا بھی کہیں نہیں لکھا ہوا. مجھے کوئی حوالہ دیں گے انجیل سے؟ بالکل لکھا ہوا ہے. تو جان چیپٹر 3 ورس 16 آپ نے پڑھی نہیں شاید، اس میں لکھا ہوا ہے. میں نے اصل میں ساری نہیں پڑھی، میں نے مرکز کی پڑھی اور لوک کی پڑھی. اچھا، اس میں تو یہ نہیں لکھا ہو. نہیں آپ پڑھیں، جان پڑھیں، میتھیو پڑھیں، اور شروع کے جو میتھیو، مارک، لوک، جان، ایکٹس، یہ سارے آپ پڑھیں، آپ کو اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا. میں تو سمجھا تھا آپ ہوم ورک کر کے آئیں گے، آپ پی ایچ ڈی اسلامیات کی ہیں. چلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں. جی کیا کریں؟ جی بولیے. میں نے کہا میں تو وہ بزی تھا ذرا، تو میں نا رات کو میں پڑھ رہا تھا بیٹھ کے. اچھا چلیں اب اچھے سے میں نے کہا پڑھیے گا، کل کریں پھر گے آپ کے تو کل آپ سے رابطہ وقت میں. جی اچھے سے پڑھیے گا، پھر جو بھی ٹھیک ہے. آپ کے کوئریز ہوں گی بتائیے گا. سورہ تحریم کی پہلی آیت کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے اس کا، اور اس کا آنے کی کیا وجہ تھی؟ کس کے تحریم کے آنے کی؟ سورہ تحریم کی پہلی چلو آیت. یہ پھر ایسے ترجمہ بتائیں گے آپ مجھے؟ ترجمہ بتاتا ہوں، عربی میں پڑھ کے بتا دوں آپ کو یا پھر ترجمہ بھیجوں آپ کو؟ جیسے مرضی، ترجمہ بتا دیں. آپ کو بھیج دوں؟ یہ بھیج دیں مجھے. میں اس پہ پھر جب ہم نیکسٹ ٹائم بیٹھیں گے نا، پھر ساری میں تیاری کر کے بیٹھوں گا. ابھی تو میں ویسے ہی آپ سے ہیلو آئی کرنی تھی. ارے آپ کو پی ایچ میں ڈی چاہتا ہوں اسلامیات میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا آپ کی تیاری کے. میری بات میں آپ کو بتاتا ہوں نا، قرآن کی عربی جو ہے وہ عربی ہر بندے کو تو نہیں آتی. پی ایچ ڈی میں کو پڑھائی جاتی ہے عربی پڑھائی جاتی ہے. اس کا صرف اور نحو، گرامر اور اس کی جو ہے نا اسپوکن نہیں پڑھائی جاتی. اچھا نہیں، میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، یاد کروایا. آپ کو عربی ویسے پڑھنے آتی ہے قرآن کی؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں سے. ہاں بالکل آتی ہے، کیوں نہیں بس آتی ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ. کا مطلب سمجھنا ہے تو فائدہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر عربی جی کی ہولڈ کیجیے ایکسپرٹیز. گا ذرا، 1 منٹ ہولڈ کریں گے، 1 منٹ ہولڈ کریں گے. جی جی تو سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 میں کہ اے پیغمبر، جو چیز خدا نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس کو کنارے کشی کیوں کرتے ہو؟ اپنی بیویوں کو جو چیز جائز کی، جی اپنی بیویوں کو خوشنودی چاہتے ہو، اور خدا بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے. تو اس آیت کا کیا مفہوم ہے، اور یہ آیت کیوں آئی ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے تو میں مطلب اس حساب سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ کا ترجمہ جو ہے نا وہ مجھے بالکل پتا ہے، لیکن آپ کا ترجمہ غلط جا رہا ہے. آپ کو اردو میں تھوڑی پرابلم لگ رہی ہے مجھے پڑھنے میں یا پھر بتانے میں. اگر میں آپ کو بتاؤں اردو میری فرسٹ لینگویج نہیں ہے دوست، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. ہاں 1 منٹ ہولڈ کریں، پھر میں دیکھ کر آپ کو بھی آپ نے بھیجا ہے نا مجھے 1 منٹ آپ ایسا کریں بھی اس کو اگلے کے لیے کوئی ٹائم مجھے دیں. نہیں میں مگر تیاری کر لیتا ہوں اس پہ مطلب بھی. یہ چیز پتہ ہوگی آپ کو ویسے ہی میرے کہ سامنے نہیں آ رہی. اللہ مجھے پتا ہے، میں لیکن نے آپ وہ کو اصل میں بھیج دی ترجمہ ہے، تھوڑا سا میں نے آپ کو بھیج دی. یہ ترجمہ میرا نہیں ہے، وہ آ نہیں رہی. یہ جلندری صاحب کا ترجمہ ہے. اچھا یہ اوپر نہیں آ رہی نا، پہلے آ رہی تھی، وہ غائب ہو گئی اب. تو اچھا مجھ وہ سے آپ تھوڑا میسج سا میں جائیں گے نا پیارے دوست، میسج میں جائیں، میسج میں 1 جائیں منٹ گے تو آپ ہولڈ کو پتہ چل جائے گا. میسج مطلب یہ تو بڑی مشہور آیت ہے. میں تو جس سے بھی بات کرتا ہوں، جس اسکالر سے بھی، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہاں ہے. جی آ گیا ہاں جی آ گیا، یہ بالکل آ گیا سامنے. اس میں فرمایا گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو جو اللہ نے آپ کے لیے جائز کی ہے، یعنی کہ بیویاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، یہ معاملہ کچھ ایسا تھا کہ آپ کو شاید وہ اس کا تو علم ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ وہ حضرت زینب بنت جہش تھی، ام المومنین. پہلے شادی ان کی ہوئی تھی، ان کے منہ بولے بیٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یعنی کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس سے چھڑا کر اور خود آپ نکاح کر لیں ان سے.
اللہ ان نے کو ام حکم المومنین دیا، اس موقع پہ نازل ہوئی تھی، دیا تھا اللہ نے کہ حکم دیا اس پیغمبر بندے سے، اسلام کو کہ وہ اپنی بہو سے شادی کر لیں، یہ کہہ رہے بہو ہیں نہیں آپ؟ تھی، منہ بولا بیٹا میں کہہ رہا ہوں، نہیں منہ بولا بیٹا اس سے تو آپ کو پتہ ہے نا، قانون بھی آپ اٹھا کے دیکھ منہ لیں نا بولا یو ایس کا، بیٹا یا یا اڈاپٹڈ سن تھے نا، وہ تو اڈاپٹ تھے۔ اڈاپٹیڈ تھے نا، وہ اصل حقیقی تو نہیں تھے نا، ان سے تو ان کی تو بیٹی سے بھی شادی ہو سکتی ہے قانون کے اندر، پاکستان کا دیکھ لیں یا انڈیا کا دیکھ لیں، تو اس میں تو کس یہ کے منع نہیں اندر کیا، بیٹی سے اس کے شادی ہو بارے میں سکتی اشارہ ہے؟ کیا جا رہا ہے۔ جی جی، سوری میں سمجھا نہیں، پھر سے بولیے گا۔ اصل میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قانونی اگر آپ قانون دیکھتے ہیں نا آج کل کا، جی جی۔ وہ تو اسلام کی بنیاد پہ نہیں ہے کسی بھی ملک، اس ہوں میں شادی کی اجازت ہے منہ بولے بیٹے کی بیٹی کے ساتھ، یا منہ بولے بیٹے کی کسی اور کے ساتھ، اپنے ہوں والد کے ساتھ جو منہ بولے، اس میں کوئی منع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا تھا امت کو۔ ہوں بعض لوگ جو ہے نا ہندوؤں میں یہ رسمیں چل رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں، کہ وہ جو ہے نا وہ بیوہ سے شادی نہیں کرتے اور اپنے منہ بولے بیٹے کی بیٹی سے شادی نہیں کرتے، ہوں تو یہ اس وجہ سے وہ ایک دکھانے کے لیے، سمبولکلی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نکاح ان سے کر لیں، وہ طلاق دی انہوں نے، پھر نکاح ان سے کیا، تو یہ اس بارے میں آیت سورہ تحریم کی اتری ہے، میرا جہاں تک خیال ہے یہ وہی واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ہچکچا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس چیز جائز چیز کی طرف کیوں نہیں آتے جو میں نے آپ کو حکم دیا۔ جی میں خیر آپ کو تھوڑی سی اس بارے میں نیوز دینا چاہوں گا کہ آپ کو یہ چیز کا علم نہیں ہے، آپ جو سمجھ رہے ہیں غلط ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر کچھ اور ہو رہا ہے۔ اگر آپ سنن نسائی حدیث نمبر 3411 پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اور مطلب یہ ایسی بات ہے کہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو خود پڑھیں تو مجھے خوشی ہوگی، اور آپ مجھے پڑھ کے بتائیں گے تو اچھا لگے گا، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ میں خود بھی نہیں پڑھ سکتا یہ یو نو مطلب اس قدر جو ہے یہ واقعہ جس وجہ سے یہ آیت آئی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ پڑھیے، اور یہ جس ویب سائٹ سے آپ کو بھیج رہا ہوں میں، یہ ہماری ویب جی ڈاٹ جی کام ہے، اور جو آپ کے ملک کی یہ سب سے جو ہے وہ ہاں یہ میں سمجھ گئی، ٹاپ ہماری بات ہے، ٹاپ پورٹل کی وہ تو ویب ہے سائٹ ہے آپ کی۔ پاپولر سائٹ، جی جی، ٹھیک ہو یہ گیا۔ میں نے آپ کو حدیث بھیجتا ہوں، ڈھونڈ کے ایک سیکنڈ، میں چاہتا ہوں یہ مجھے پڑھ کے بتائیے گا جانے سے پہلے۔ آپ مصروف لگ رہے ہیں، میں تو سمجھا آپ کے پاس ٹائم ہوگا۔ نہیں وہ ٹائم نہیں تھا نا، میں نے کہا پھر بھی آپ سے میں نے بات کرنی ہے تھوڑی سی، پھر میں نے آپ کو میسج بھی پہلے بھیجا تھا کہ آج ہم جی جی، یہ کا حدیث جو پڑھیے گا۔ ٹائم ہے نا وہ مقرر کر لیں گے۔ جی جی، یہ میسج میں آپ جائیں گے اور حدیث پڑھیے گا، اور حدیث کے نیچے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ لوڈ تحریم کی آیت نمبر پہلی ہے، ہوتی ہے لیکن وہ آپ کے پاس آتی ہوگی، آپ میسج کو کلک کریں گے نا، اوپن کنورزیشن، اس پہ کلک کریں گے تو وہ اسکرین یہ بھی شاٹ آ لوڈ جائے ہو گا۔ رہی ہے، اچھا چلے ہونے ہاں دیں، جی لوڈ لوڈ ہونے ہو دیں، رہی ہے۔ کوئی بات نہیں۔ میں نے بلکہ نا میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے ریسرچ میں کرنا چاہتا ہوں مذاہب کے اوپر، ظاہر ہے جب بس انسان صحیح ادھر جگہ ادھر آپ دیکھتا ہے تو ٹکرائے اس ہیں، کو پھر اصل صحیح جگہ ٹکرائے ہیں، صراط المستقیم پر میں آپ کو لے آؤں گا۔ تو اگر آپ سچے ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں نا سچائی کو، تو صراط المستقیم پہ تو میں لے آؤں گا۔ جناب 5 سال ہو گئے مجھے تو یہاں ہاتھ کوئی نہیں پکڑاتا، اور کرسچن پاکستان میں ڈرتے بڑے ہیں، ہاں جی ان سے کہو بالکل، نا کوئی ایسی بات تو پھر بھاگ جاتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، بٹ یہاں پہ فریڈم آف ویسے آپ اسپیچ کا ہے۔ تعلق بنگلہ دیش سے؟ یہ میں ڈسکلوز نہیں کرتا اپنی انفارمیشن پرسنل۔ اوپر لکھا ہوتا ہے کہ دن اسکائپ کے اوپر بہرحال جب میں نے آپ کو ایڈ کیا نا اوپر آ گیا تھا اس، وہ میں بھی ڈسکلوز نہیں کروں گا، ملال شہر کا نام تھا کہ میں ڈول دی تھی۔ ہاں جی آ گئی حدیث آ گئی ہے، اچھا چلیں پڑھ کے بتائیے گا میں ذرا۔ ذرا پہلے خود پڑھ لوں، میری نظر بھی کمزور میں ہے۔ چاہتا ہوں ذرا زور سے پڑھیے گا۔ ہاں جی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک لونڈی تھی، آپ اس سے مزاحمت فرماتے تھے، عائشہ رضا ایک دن آپ کے پاس بیٹھی رہیں یہاں تک کہ آپ نے اسے اپنے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اللہ نے نہیں آپ اس چیز کو اپنے لیے کیا ہے۔ اچھا آپ کا پوائنٹ میں سمجھ گیا ہوں، یہ حدیث اب میں بھی نہیں پڑھ سکتا پوری، کچھ ماحول ایسا ادھر
سمجھے نا آپ؟ گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے کہ میں وہ اس کو نہیں پڑھ سکتا کیونکہ چلیں مجھے بھائی، خود مجھے میرے آپ نے اتنا ہی بول دیا میرے لیے یہی بہت ہے. آپ نے یہ جو بات کر دی ہے نا کہ آپ یہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ماحول میں بھی یہ حدیث نہیں پڑھ سکتے. مگر خیر آپ کو اتنا تو پتہ چل گیا، آپ نے نہیں پڑھ اسلامیت میں سکتا. پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، آپ کو پتہ چلا یہ آیت کیوں ہاں آئی ہے اب. واقعی کا پتہ چل گیا. ہاں جی بالکل. وہ یہ نہیں کہ اس میں تو آپ کو یہ کہ آپ جو آپ سینس، ابھی میں اس کی ساری تفصیل دیکھوں گا کہ اس کا واقعہ پورا اگر ظاہری طور پہ دیکھیں تو اس میں وہی بات ہے نا، وہ نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس چیز کا حکم دے رہے ہیں. ابھی باقی تو اس کا میں پھر دیکھوں گا آگے. سیاق و سباق بھی ہوتا ہے نا کسی کا، ارے بھائی صاحب، یہ یہ واقعہ سے اوپر سیاق و نیچے کیا. ثواب کی ڈیٹیل ہے اس حدیث میں. نہیں یہ حدیث میں ڈیٹیل ہے، لیکن حدیث کا بھی سیاق و سباق اس کی جو سب حسن اور سب وہ سب سب چیزیں یہ سنن نسائی ہے، ٹھیک ہے، اوتھینٹک بک ہے. اوتھینٹک ہے، بک اوتھینٹک ہے، جی بک جی، اوتھینٹک ہے. پیارے دوست چلیں آپ نے بہرحال پی میں ایچ اس پہ ڈی کی ریسرچ بھی، کروں گا. چلیں آپ ریسرچ ریسرچ کیجیے گا. بٹ اتنا تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ کس وجہ سے کون سی چیز کو حلال کہا گیا پہلے اور پھر کون سی چیز کو حرام کر دیا گیا. جب بالکل بالکل. اور میں وہ منہ سے تو نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں بالکل کہہ ایسے سکتے؟ ہی ہے. جو لکھا مجھے ہوا ہے وہ ظاہری تو طور پڑھ پہ سکتے ہیں آپ. اصل میں پھر معاملہ وہی آ جاتا ہے کہ آپ نے مجھ پہ فتویٰ لگوانا ہے. چلیں پیارے دوست، حدیثیں پڑھنے میں بھی فتویٰ لگے گا تو پھر اسلام کا تو پھر وہ مطلب اب کیا رہ بعض جائے میں گا. بتاؤں گا آپ کو کسی دن بات کریں گے. بعض ایسی بھی ہیں نا کہ وہ لوگوں نے خود ڈالی ہوئی ہیں. ارے کچھ ارے ایسی چلیں احادیث بس. بھی ہیں کہہ سکتے ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں اصل میں. تو بہرحال ایسا میں تو کچھ نہیں ریسرچ پیارے کرنے دوست. نکلا ہوں تو میں ریسرچ کروں گا چلیں اس پہ آپ بھی. اگر سچی راہ پہ نکل رہے ہیں نا دوست، تو جی جی سچی راہ پر آپ ضرور آ جائیں گے، ٹھیک ہے. اور میں چلیں انشاءاللہ. یہ جس دن میں بولوں گا کہ ہاں بھائی میں ہی صراط المستقیم پر ہوں، تو میں بولتا ہوں کہ یہ میں غلط بولتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ غلط بات ہو جائے گی. میں ہمیشہ بولتا ہوں، سیدنا مسیح کہتے ہیں سرچ فار دا ٹروتھ آلویز، knock the door and the door will be opened for you. یعنی کہ ہمیشہ ڈھونڈتے رہو اور سرچ کرتے رہو. اور میں جتنا سرچ کرتا ہوں میں مسیحت میں اتنا ہی میرا ایمان مضبوط ہوتا رہتا ہے. چلیں اب آپ رابطہ رکھیے گا. ہم اپنے کوشش کریں گے نیکسٹ ٹائم فارغ ہو گیا نا. بالکل. تو بالکل میں بالکل اس کا بھی دیکھ لوں گا. اور باقی آیات بھی میرے پاس ہیں جو انجیل سے ہیں، وہ میں نے پڑھی تھی تھوڑی سی، وہ میں نے بالکل نکالی بالکل ہوئی ہیں. اس کا بھی تھوڑا سا ہر انسان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ڈاؤٹ تو ہوتا ہے، بالکل تو بالکل وہ کلیئر ہو جانا چاہیے. بالکل. اور ضرور آپ کے سارے ڈاؤٹ دور کروں گا میں، بے فکر ہو جائیں. اور ضرور اس بارے میں سوچیے گا کہ جو انسان مذہب لے کے آیا اس نے اس نے اللہ کے ساتھ اپنا نام لگایا، جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ اللہ کے نام کے ساتھ. ابھی لا الہ الا اللہ بول کر تو کوئی جنت میں نہیں جاتا نا، کوئی اسلام میں نہیں داخل ہوتا ہے جب تک وہ محمد رسول اللہ کو نہ بولے. بالکل تو ایسا ہی ہے. اللہ کے ساتھ اگر آپ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کریں گے تو اس کو کہتے ہیں شرک. اس کو کہتے ہیں شرک. اس کو شرک نہیں کہتے کہ خدا اس دنیا میں آیا. یہ خدا کی محبت ہے، خدا کا رحم ہے کہ اس نے ہم جیسے ناچیز سے اتنی محبت کی. یہ خدا کی مہربانی ہے، یہ خدا کا رحم ہے، خدا کا مرسی ہے، ٹھیک ہے. اس چیز کو آپ تھوڑا سا سوچئے گا. میں اچھا آپ کو اس کیا کا کہہ رہا جواب ہوں. آپ کیسے دیں؟ میں سوچوں گا. جی جی میں سوچوں گا. لیکن ایک چیز میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، تو جو خدا کا بیٹا ہوتا ہے وہ سولی پہ کیسے چڑھ سکتا ہے؟